ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات، آج درس قرآن حکیم ہے اور درس قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کا سلسلہ جاری تھا، تو آج جہاں سے میں نے چھوڑا تھا وہاں ہی سے آغاز ہو رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فرمایا یہ عظیم المرتبت کتاب ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ شک کی جگہ ہی نہیں ہے. اس کی ہر زبر زیر پیش، ہر لفظ، ہر ایک جو کچھ بھی اس میں بیان ہے وہ سب کے سب سچائی ہے، صداقت ہے، حقانیت ہے. اور جو بھی انسان عقل سلیم اس کے پاس ہوگی، جو بھی اس کے دیکھے گا تو اس کو اس میں کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی باطل، کوئی کمی، کسی قسم کی غلط بیانی نظر نہیں آئے گا. یہ صرف سچائی ہے، یہ صرف حقانیت ہے. ھدی للمتقین، یوں تو یہ ہدایت ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن اسے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں کہ جن کے دل میں تقویٰ ہے. تقویٰ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور دوسرا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں. آج صرف ایک لفظ پر بات ہوگی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ پر، اور اس کے بھی صرف ایک حصے پر، کیونکہ یہ کتنا بڑا کہنے کے تو یہ دو الفاظ ہیں، لیکن یہ ایک سمندر ہے جس میں انسان کے دنیا اور آخرت کے ہزاروں 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 فوائد ہیں. اگر انسان کے پاس عقل ہو، انسان سمجھے، انسان غور و فکر کرے، تو قرآن و سنت کو پڑھے اور پھر غور و فکر کرے، تو یقین کیجئے یہ صرف یہ دو جو الفاظ ہیں نا، یہ دو لفظ نہیں ہیں بھائی، یہ معانی کا ایک سمندر ہے. انسان پر جو اللہ نے یہ کرم کیا نا، جو نماز عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بندے پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. ہاں، میں نے یہ پہلے عرض کیا کہ اس کے پاس دو کام ہونے چاہیے، یا تو خود عقل و شعور ہو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن و سنت کو بھی پڑھے اور دنیا کو، اس کائنات کو بھی دیکھیں. تو پھر اس کو کوئی پھر سمجھانے کا، زیادہ درس دینے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ سمجھ جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہاں پر میں آغاز ہی سے، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ نماز پر ذرا تفصیلی بات کی جائے کہ لوگ سستی کرتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی یہ چابی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر پورے دین کی بلڈنگ کھڑی ہے. فرمایا لکل شیء علم، ہر چیز کی کچھ علامات ہوتی ہیں جس سے اس کی شناخت ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کی نشانی نماز ہے. اللہ پاک نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں سے نہ ہو جاؤ. اس کا معنی یہ کہ نماز چھوڑنا یہ کافروں کا کام ہے. قرآن کی آیت ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، فرمایا نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ.
کتنی اللہ رب العزت کی باقی آیات ہیں. فرمایا ما سلککم فی سقر، جب انسان جہنم میں پہنچ جائیں گے، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا، تو جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے نا بھائی وہ کون سی چیز ہے جو تجھے جہنم میں لے گی، تو پہلا جواب ان کا یہ ہوگا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. ترک نماز. اور فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور فرمایا والذین هم علی صلاتہم دائمون. اللہ پاک نے فرمایا مومن کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. مومن کون ہوتے ہیں؟ ان کے علامات کیا ہیں؟ وہ نماز پر مداومت کرتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دن بڑا چڑھ گیا تو نماز پڑھ لی اور دوسرے دن سوئے رہے، نہیں، ہمیشہ پوری زندگی. فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کی عبادت کرتا رہے. کب تک؟ جب تک کہ وہ یقینی امر نہیں آ جاتا. یقینی امر کیا ہے؟ موت. مرنے تک یہ مسئلہ ہے. ساری زندگی نماز پڑھ. اس جیسی قرآن مقدس میں بہت سی احادیث ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یعنی وہ اگر ساری، یہ میں تمہید عرض کر رہا ہوں، یہ ضروری مسئلہ کیوں ہے، اس کو تفصیل سے بیان کرنا ضروری کیوں ہے. قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. یہ کفر کا دروازہ کھلا کہاں سے تھا؟ قرآن پاک نے بیان کیا. حضرت آدم علیہ السلام، ان کی اولاد صاحب ایمان، مومن، موحد، اللہ کے دین شریعت پر چلنے والے. عملی کمزوریاں تھیں ان میں، کوئی اعتقادی کمزوریاں یعنی وہ بھی ایک ہی میں ہے قابل، وہ بس میں ادھر جانا نہیں چاہتا. تو باقی آپ کی اولاد تو سارے اہل ایمان تھے، اللہ کی عبادت گزار تھے، اور یہ کئی ہزار سال تک لوگ اسلام پر رہے. بڑے عرصے کے بعد لوگوں میں جو پہلی چیز آئی تھی نا، جس نے کفر کی طرف انسان کو لے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، پہلی چیز جس نے کفر کا دروازہ کھولا تھا نا، وہ یہ چیز تھی. ان کی اولادیں آئیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، ان کی پھر اولادیں، ایمان والوں کی اولادیں. اور یہاں پر ایمان والوں کو، علماء کو، نیکوکاروں کو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ اپنی اولاد پر توجہ دیں. قرآن پاک نے بیان کیا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، ان کے جان نشین، ان کی اولادیں ایسی آئیں کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کرنا شروع کر دیا، نماز کی پرواہ نہ کی، نماز کی پرواہ نہ کی. اضاعوا الصلاۃ. اچھا، نماز کی پرواہ کیوں نہیں انسان کرتا؟ اس کا بھی قرآن نے جواب دیا ہے واتبعوا الشہوات، خواہشوں کے پیچھے پڑے. کھانا بڑا مزیدار لذیذ ہم نے کھانا ہے، لباس بڑا زبردست پہننا ہے، مکان بڑا خوبصورت ہم نے بنانا ہے، ہماری سواری بڑی پیاری ہونی چاہیے، ہمارا خواہشوں کے پیچھے پڑے. جب انسان کھانا زیادہ کھائے گا تو انسان میں نیند زیادہ آئے گی. جب نیند زیادہ ہوگی تو سستی زیادہ ہوگی. جب سستی زیادہ ہوگی تو پھر نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا. جب انسان کھانے کے لیے کام زیادہ کرنا پڑے گا، کام کے لیے دماغ کو بھی اور جسم کو بھی آکوپائڈ کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں خواہشیں نفسانشات ہیں. جس چیز نے انسان کو نماز کے ترک کرنے پر ابھارا ہے نا، وہ نفسانی خواہشات ہیں. واتبعوا الشہوات، خواہشوں کے پیچھے چل پڑے. جیسے کہ آج بھی ہمارا سب کا حال یہی ہے، خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے، کھانے کے پیچھے، لباس کے پیچھے، رنگوں کے پیچھے پڑے ہوئے. فرمایا واتبعوا الشہوات، خواہشوں کے پیچھے پڑے. فسوف یلقون غیا، خواہشات کی پیروی، خواہشات کی وجہ سے چھوڑی نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے آہستہ سوچا 2 4 6 دن نماز نہ پڑھی، کیا ہو گیا؟
یہ کیا ہو گیا؟ یہ یہاں سے شروع ہوا. اچھا پھر کہا چلو اب یہ بھی چھوڑ دیں، اب یہ بھی چھوڑ دیں، اب یہ بھی کرتے 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 شیطان اسٹیپ بائی اسٹیپ انسانوں کو لے کر جاتا نا. انہوں نے کہا کفر بھی کر لو تو کیا ہو جائے گا؟ جب نماز چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوا تو کفر. بھائی میں نے پہلے کہا یہ کوئی تھوڑا تو ہے نہیں ہے نا، جو کسی کے سر پر لگے گا انسان کو کچھ بڑی چوٹ لگے گی. اور بھائی یہ چیزیں تھوڑی نہیں ہیں، یہ ایمان کا معاملہ ہے. آپ زخمی نہیں ہوتے کسی بھی کام کو چھوڑنے کو. سب سے بڑا جرم کفر ہے نا، کفر کرنے سے آپ زخمی نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں کیا ہوگا آج کل یہ ہے مجھے سارے ٹھیک نا، کیا ہوگا جی، بہانے کرتے 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 بھائی آپ کفر میں داخل ہوتے ایسے ہی. تو بہرحال فرمایا اس کا رزلٹ کیا؟ جہنم، ناکامی، جہنم، تباہی، ابدی حسرت، افسوس. تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ آدمی جو نماز کی پرواہ نہیں کرتا، حدیث پاک ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، عام حدیث کی کتابوں میں ہے. فرمایا قیامت کے روز اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کس کے ساتھ رہے گا؟ اس کا سنگی کون ہوگا؟ فرمایا فرعون، شداد، حامان، قارون، امیہ بن خلف. اب علماء نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قارون کا فرعون کا ذکر کیا، حامان کا ذکر کیا، قارون کا ذکر کیا، امیہ بن خلف کا ذکر کیا، ان چاروں کے نام کیوں لیے؟ تو فرمایا وجہ یہ ہے کہ انسان کو غفلت کرنے والے جتنے بھی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیان فرما دی. اس میں انسان کو غفلت کرتا ہے اقتدار کا نشہ. جی میں پرائم منسٹر بن گیا ہوں، میں کنگ ہوں. اب اس کو کون کیا کہے؟ فرعون بادشاہ تھا نا، ایک اقتدار تھا نا، عہدوں کا نشہ. ایسا حکمران، ایسی انسان کا عہدہ جو اس کو یاد اللہ سے غافل کر دے، جو نماز سے غافل کر دے، یہ جہنم میں لے جائے گا. ایسی سیاست جو انسان کو دین سے دور کرے، ایسی سیاست انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. ایسی مسلمان کو ایسی سیاست بالکل نہیں کرنی چاہیے کہ جو اس کے دین کے راہ میں رکاوٹ بنے. سیاست کا مقصد کو مقصد ہے نا، کس کے لیے تو سیاست میں آتا ہے؟ دنیا کمانے کے لیے. اپنے جہنم کے ایندھن زیادہ کر رہا ہے، جہنم تو بنا رہا اپنے لیے. سیاست کر اللہ کے دین کے لیے. یس یہ عبادت ہے، نیکی کی ترویج کے لیے، دین حق، دین اسلام کی اشاعت کے لیے. سیاست عبادت ہے، سیاست منع نہیں ہے، عبادت ہے. انبیاء اکرام کا طریقہ ہے، انبیاء اکرام سیاست فرمایا کرتے تھے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی فرمائی ہے، خلفائے راشدین ہیں. پر اس خلاف مقصد پہلے ہونا چاہیے. سب سے پہلے اپنی سیاست کے مقصد کا تعین کریں، منزل کیا ہے. اور یہ بھی آج ہمارے عوام میں جو غلط بات ہے نا، سیاست ویسے گناہ نہیں بھائی، یہ نبیوں کا طریقہ، بخاری شریف کا حدیث پاک ہے. انبیاء کرام سے نبی گناہ کرتے تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ. سیاست گناہ نہیں ہے، یہ عبادت ہے، اعلیٰ ترین عبادت ہے. بلکہ بے شمار عبادتیں جو اسی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں. یہ جو ایک آج کل ہمارے لوگوں نے غیر سیاسی ہیں، او بھائی اللہ کے بدلے تم تو انبیاء کرام کے مشن کی نفی کرتے ہو. انبیاء کرام کا مشن ہے یہ، لیکن پہلے مقصد کا تعین کریں. پیٹ کے لیے کرتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کرتے ہو؟ دین کے لیے کرنا عبادت ہے، پیٹ کے لیے کرنا حرام ہے. فرعون دوسرا، حامان کون تھا؟
فرعون کا وزیر تھا، ملازمت، ٹھیک ہے نا، کوئی اچھا سا کوئی جنرل بن جائے، کوئی جج بن جائے، کوئی یہ بن جائے، کوئی وہ بن جائے، ملازمتیں. فرمایا ایسی ملازمت جو انسان کو نماز پڑھنے کی راہ میں رکاوٹ بنے، یہ تباہ کن ہے. کیا کرو گے؟ کیا کرو گے ایسی ملازمت کو جو تمہیں دین کی راہ سے روک دے؟ کیا کرو گے؟ دنیا میں رزق اللہ دیتا ہے، کسی بھی جا میں رزق نہیں ہے، بالکل یہ شرک ہے اس قسم کا قائد ہے. اور ہمارے مسلمانوں کے یہ ذہن ہیں شاید فلانا رزق کوئی بھی نہیں دے سکتا، رزق خدا دیتا ہے. کہ یہ ساری کائنات کو جب یہ ظالم نہیں تھے تو رزق نہیں دیتا تھا وہ. اچھا چلو مان ہی لیا تمہاری بات ہی مان لو، یہ چرند پرند کو روزانہ روزی کون دیتا ہے؟ یہ کیڑے مکوڑوں کو کون دیتا ہے؟ یہ اتنی مخلوق ہے سمندر میں، اس کو روزی کون دیتا ہے؟ یہ اتنی جنگلوں میں مخلوق ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے بندو اپنے ایمان سے ہی رکھو، کوئی کسی کو روزی نہیں دے سکتا. اور ویسے بھی ہمارے روزی زمین پر ہے بھی نہیں ہے، ہمیں نظر آتی ہے زمین پر. اللہ پاک نے فرمایا روزی آسمان سے آتی ہے، آسمان پر کسی کا کنٹرول ہی نہیں ہے. جہاں سے روزی آتی ہے نا، وہاں کا کسی حکمران کا، کسی قوم کا کنٹرول نہیں ہے. روزی آسمان سے آتی ہے، ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ زمین سے ہے، زمین میں روزی نہیں ہے. اگر غور و فکر کرو گے تو روزی آسمان سے ہے، اور وہاں سے آتی ہے جہاں انسان کا کنٹرول ہی نہیں ہے. ساری جنگیں کرو گے نا زمین کے لیے، چینج کرو نا ہواؤں کا رخ، چینج کرو نا بارشوں کا رخ، کنٹرول کرو نا سمندر پر. ہے کوئی؟ پتہ ہی نہیں، انسان سوچتا ہی نہیں ہے. اس لیے کسی بھی جاب میں روزی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے اسباب بنائے ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے. ہاں حکم ضرور ہے، بالکل یہ سارے ہم اختیار کریں گے، اس لیے اختیار کریں گے، اس کا حکم ہے. لیکن روزی کسی چیز میں بھی نہیں ہے، روزی اللہ دیتا ہے. اگر یہ جاب نہیں ہوگا کسی دوسری جاب سے دے دے گا، اگر وہ نہیں ہوگا کسی تیسری جگہ سے دے دے گا. وہ دے گا ضرور، دیتا وہ ضرور ہے. وہ ایک سے نہ دے دوسرے تو یہ آپ کو اللہ توکل خدا کی ذات پر رکھیں. اور فرمایا قارون مالدار، یاد رکھ لیں، یقین کیجئے، کبھی بھی مال کی حسرت نہ کیجئے، کبھی بھی نہ کیجئے. آ جائے اللہ کا شکر کرے، یہ بھی نہیں کہ بالکل آئے تو نہیں. حضرت بخاری شریف کا حدیث پاک ہے، اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کے لیے وہ سونے کی بارش فرمائے. آپ کے صحن میں سونا ہی سونا باہر جا کر جمع کرنے لگے، چونکہ آزمائش تھی نا. یہ بات سمجھے حدیث پاک. اللہ پاک نے فرمایا ایوب تو میرا نبی، میرا پیارا ہے، تو بھی سونا جمع کرتا ہے؟ فرمایا ہاں، کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں. بندہ ہوتا ہی وہ جو محتاج ہے. میں جمع اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تاکہ یہ بتاؤں کہ میں تیرا محتاج ہوں. اگر اللہ تعالیٰ جو رزق دے دے اس کو جڑنا بھی نہیں، اس کو پھینکنا بھی نہیں ہے، اسے منہ بھی نہیں پھیرنا، اس کو لے لینا ہے، جمع کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین مال وہ ہے جو نیک انسان کے پاس ہو. بہترین دولت کون سی ہے؟ جو نیک انسان کے پاس ہو. کیوں؟ اپنی ضرورتیں بھی پوری کرے گا اور اس مال کو گناہ میں صرف نہیں کرے گا، کسی نیک کام میں خرچ کرے گا. اس کا معنی یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ ہاتھ چھوڑ کر آپ گھروں میں بیٹھ جائیں، وہی آپ کام کریں، کمائیں دولت، لیکن یقین یہ رکھیں کہ اس جاب میں رزق نہیں ہے، رزق میرا رب دیتا ہے. یقین یہ رکھیں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں جو خدا نے تمہاری ذمہ لگائی ہوئی چیزیں. اس کے بعد جو آ جائے اس پر بالکل اللہ کا شکر کریں، دل کو مطمئن رکھیں، بالکل مطمئن رکھیں، لیکن زیادہ کی طلب نہ کریں. جتنا مل جائے اسی پر شکر، زیادہ کی طلب نہ کریں. اس لیے قرآن مقدس میں بھی ہے، ویسے بھی تجربہ بھی بالکل آپ سامنے نظر آ جاتے ہیں چیزیں. جیسے ہی یہ ظالم چیز آتی ہے نا، اگر خدا کی توفیق انسان کے شامل حال نہ ہو تو انسان کو غافل کر دیتی ہے.
اس لیے اس کو لینا بھی خود ہی وہ دے تو لے لو، اس کو پھینکو بھی نہ، ضائع بھی نہ کرو، فضول خرچی بھی نہ کرو، حرام کاموں میں اس کو خرچ بھی نہ کرو، جائز کاموں میں رکھو، جمع بھی کر لو، زکوٰۃ دینے کے بعد جمع بھی کرو، کوئی حرج نہیں ہے جمع کرنا بھی، زکوٰۃ اس کے حقوق ادا کرنے کے بعد اگر بینک بیلنس بنتا تو بناؤ، کوئی پرابلم نہیں ہے، ہاں زکوٰۃ ضرور اس کی دو، قربانی دو، صدقہ فطر دو، باقی سارے کام کرو، لیکن دولت کو اپنی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دو کہ یہ دولت تمہیں سست کر دے، اللہ کے احکام کی بجاوری سے تمہیں روک دے، کیونکہ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جیسے ہی انسان کے پاس دولت آتی ہے وہ دین سے غافل ہو جاتا ہے، اسے تو کروڑ درجہ وہ غربت اچھی ہے، وہ فقر اچھا ہے کہ جو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سے روکتا نہیں ہے، اور ایسی غربت بھی ہے کوئی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں اسلام میں امارت کی بھی اس کی مذمت ہے، اس پیسے کی، اس غنا کی مذمت ہے جو دین سے روکے پیسہ، جو دین سے نہیں روکتا ایسے دولت کی کوئی مذمت نہیں ہے، نہ ایسی اقتدار کی مذمت ہے، نہ ایسی دولت کی مذمت ہے، نہ کسی بھی باقی ہاں اگر کوئی چیز رکاوٹ بنے تو پھر وہ مذمت ہوگی۔ ایسے ہی فقر کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر فقیر ہو کر بھی دین سے رک جائے پھر یہ فقر کی بھی مذمت ہے، یہ بھی یہ نہیں ہے کہ ہر فقیر ہی اچھا ہے، ہر غریب ہی اچھا، ہر غریب اچھا نہیں ہے، غریب وہ اچھا ہے کہ اللہ نے اس پر ذمہ داریاں، خیالات، بھائی تھوڑا سا سرمایہ ٹھیک ہے، زیادہ فکر فاقہ ہے نہیں، بھائی اللہ نے تجھے اتنا فری دماغ دے دیا، فری ٹائم دیا ہے تو اب اس ٹائم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لیکن غریب بھی ہو، اللہ کا باغی بھی ہو، تو یہ نہیں صرف غربت بذات خود نفس یہ تو کبھی کفر تک لے جاتی ہے، غربت کو اچھی چیز نہیں ہے اسلام کی نظر میں، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے، طاقتور ہر سینس میں ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، پر پیسہ ایسا جو دین کے لیے ہو، نیکی کے لیے ہو، اس کے حقوق ادا کیے جائیں۔ تو فرمایا قارون کے پاس کیا تھی؟ دولت، دولت کیا بن گئی اس کی راہ میں؟ رکاوٹ، ایسی دولت جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے، اس کا ناپسند ذکر فرمایا۔ اور امیہ بن خلف کیا تھا؟ یہ عرب کا بڑا تاجر تھا، ایسی تجارت جو نماز کی راہ میں رکاوٹ بنے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں جو بڑے بڑے تھے نا اقتدار، ایسا اقتدار نہیں جیسے کا نام ربکم الاعلیٰ، فرعون کا ذکر کیا، اس کے وزیر حامان کا ذکر کیا، قارون کا ذکر کیا، امیہ بن خلف کا ذکر کیا، یہی چار چیزیں ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو نماز سے روکتی ہیں، سب کا ذکر فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو بڑے بڑے کافر ہیں نا بے نمازی، جہنم میں ان کے ساتھ ہوگا، حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے، ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کیوں؟ جس طرح انہوں نے اللہ کے سامنے جھکنے سے، آخر کوئی چیز تو روکتی ہے نا، سوال کہ انسان نماز نہیں پڑھتا، کیوں نہیں پڑھتا بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہی چیزیں ہیں، یا انسان یہ جو میں نے ذکر کی یہی چیزیں، ورنہ کیا وجہ ہے جی؟ کوئی چیز تو روک رہی ہوگی نا اس کو، بھائی نماز نہ پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ نے تجھے زندگی دی، روزی دی، صحت دی، سب کچھ دیا، سب کچھ اللہ نے تجھے نعمتیں عطا کی، نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ بتا بھی تو صحیح نا، آخر کوئی چیز رکاوٹ تو بننے والی ہوگی، جو بھی چیز رکاوٹ بن رہی ہے نا، سب کے بڑے بڑے مثالیں موجود ہیں، پھر تیرا اسی کے ساتھ اثر ہوگا جس کے ساتھ جس چیز نے تجھے روکا ہے نماز پڑھنے سے۔ تو آج کا درس یہاں ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز قرآن پاک میں 82 جگہ پر ذکر ہے، نماز میں، نماز کا ذکر 82 ٹائم اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر کیا، اور علماء فرماتے ہیں حکم دیا ہے۔ میں انشاءاللہ آگے چل کر عرض کروں گا، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے،
وہ میں عرض کروں گا قائم کیا چیز ہوتی ہے۔ قائم کا حکم ہے، فرمایا جو ایک نماز چھوڑتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے 82 حکم کو خلاف ورزی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی خلاف ورزی گناہ کبیرہ ہے۔ گویا کہ ایک نماز چھوڑنا 82 گناہ کبیرے کا انسان مرتکب ہوتا ہے۔ ایک کسی حکومت کا قانون توڑو تو انسان بچتا نہیں ہے، تو چاہے جائے کہ خدا کے 82 قانون توڑے جائیں اور انسان کو ٹس سے مس بھی نہ ہو، اس کے کان پر جو ہے نا وہ جو بھی نہ رینگے، یعنی احساس بھی نہ ہو کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے۔ اللہ کے بندو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر انسان اس سوال کو پاس کر گیا تو باقی سارے معاملے آسان ہو جائیں گے، لیکن اگر اسی میں پھنس گیا تو پھر آگے اور سختی کی جائے گی۔ اور یاد رکھیں، میں کہتا ہوں قیامت کا مسئلہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، ایسی دنیا کی حکومتیں اگر صحیح اپنے قانون کی کسی ایک بھی شہری بچ نہیں سکتا، ایک بھی شہری۔ میرا آبزرویشن، اگر قانون پڑھے نا جو قانون کی کتابوں میں شہریوں کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، یہ تمہارے ابلیگیشن ہے تمہارے، ایک بھی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے یہ حکومتوں کی بھی مہربانی ہے کہ تھوڑی سی چشم روز ٹھیک ہے نظام چلتا چلا، ورنہ اگر وہ قانون پر عمل کرنا شروع کر دیں اور ہر انسان کو پوچھیں تو انسان کے لیے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ زیادہ حکومتوں کے خلاف بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کی مہربانی مانتے رہو کہ بھائی نظر انداز کیے رکھتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں، پتہ سارا ہوتا یہ پتہ سب کچھ ہی ہے، بندے کر دے گی نا، پر ان کی مہربانی ہے، نہیں پوچھتے کہ چلو اگنور کرتے رہو۔ اس لیے جب دنیا کے ہم ان انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پر اگر کوئی پوچھنا شروع کر دے تو مسئلہ بڑا خراب ہو جائے، تو میرے بھائی یہاں سے تو کئی چیزیں ممکن ہے کسی ان کو خبر نہ ہو، پر وہ ذات ہے جو علیم بذات الصدور ہے، وہ ذات ہے تیری زندگی کا ایک کوئی گوشہ تو اسے چھپا ہی نہیں سکتا۔ تو اگر اس نے پوچھ لینا، بس فرمایا بچنا چاہتے ہو نا نمازیں سیدھی کر لو، اللہ تعالیٰ نمازیں کے بارے میں پوچھے گا، جس کی یہ سیدھی ہوگی باقی معاملات بات ٹھیک ہے، مٹی پاؤ دے جاؤ بھائی جس کو کہتے نا مٹی پاؤ دے جاؤ بھائی چلو ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر اگلا مسئلہ مزید سخت کیا جائے گا۔ انڈرسٹینڈیبل بات ہے نا جی، جب اس خدا نے زندگی دی ہے، نعمتیں دی ہیں، وقت دی ہے، صحت دی ہے، سب کچھ دیا، ہر چیز ہے، نماز نہ پڑھنے کا سبب کیا ہے بتا نا؟ تو جب یہ ایک کسیا نا مسئلہ ٹائٹ ہوئے نا سکرو، تو پھر اگلے باقی اور اللہ تعالیٰ ٹائٹ کرے گا۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔